محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم بارہا یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ دنیا میں اور دنیا کے بعد دوسری زندگی کے مختلف عالم ہیں۔ دو مشہور عالم اور دنیا کو ہم جانتے ہیں۔ ایک وہ عالم دنیا کہا جاتا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں اور جس دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک دوسرا یوم آخرت اور اس کے بعد کی مسلسل کی زندگی جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ ایک زندگی ان دونوں کے درمیان کی زندگی ہے اور ایک عالم ان دونوں کے درمیان کا عالم ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لفظ کے ساتھ اس عالم کا تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان لوگوں کے سامنے ایک عالم ہے جس کا نام برزخ ہے اور قیامت تک کے لوگ اس میں رہیں گے۔ برزخ کے معنی عربی زبان کے لحاظ سے پردے اور آڑ کے ہوتے ہیں۔ برزخ کو برزخ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ یہ ایک آڑ ہے، تو گویا اس کا نام ہی عالم برزخ رکھ دیا گیا ہے۔ قرآن کریم جس پر ہمارا ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نہایت مقدس عظیم ترین کتاب ہے، جس کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف سچا ہے، بامعنی ہے اور انسان کی زندگی سے براہ راست متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں قدم قدم پر اور ہر صورت میں بلکہ اشارتاً اور صراحتاً ہر رکوع میں قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پورے قرآن مجید کو اگر ہم 3 عنوانوں میں سمونا چاہیں تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے جو 3 بیسک ٹاپک ہیں، بنیادی جو مضامین ہیں، وہ ایک تو توحید ہے، دوسرا رسالت ہے اور تیسرا آخرت ہے۔ پورے قرآن کریم کی آیتیں انہی 3 مضمون کے ارد گرد گھومتی ہیں، یا تو صراحت کے ساتھ بالکل کھلے لفظوں میں ان تینوں مضمونوں میں سے کسی مضمون کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتے ہیں، یا اشارتاً مختلف دلیلوں مثالوں کے ذریعے سے، مختلف واقعات کے ذریعے سے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو گویا یہ 3 ایسے بنیادی مضامین ہیں قرآن کریم کے جن کے درمیان تمام تر آیتیں گھومتی ہیں، وہ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں صرف اس دور کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ پچھلے دور میں بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اس سے پہلے دوسرے نبیوں کے زمانوں میں بھی ایک سوال کامن رہا ہے۔ یہ تو بہت سارے سوالات پیدا ہوتے رہے کفار و مشرکین کے ذہن و دماغ میں، لیکن ایک سوال جو تمام زمانوں میں رہا کسی نہ کسی درجے میں، وہ ایک سوال آخرت سے متعلق تھا۔ جب کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے بغیر اور ایمانی عقائد کو تسلیم کیے بغیر اس مضمون کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا، لیکن جب اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا تصور ہوتا ہے، انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے احادیث پر ایمان رکھتا ہے، اور پھر دنیا میں پھیلی ہوئی مختلف قدرتی جو چیزیں ہیں ان پر جب آدمی صحیح معنی میں صحیح عقل کے ساتھ تلاش حق کی نیت سے غور و فکر کرتا ہے تو آدمی ضرور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ آخرت کا یقینی طور پر وقوع ہونا ہے، یعنی آخرت یقینی طور پر قائم ہوگی اور اس کے بعد پھر آخرت کا نظام شروع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس کے ہاتھ میں بالکل بوسیدہ کمزور ہڈی تھی۔ اس نے اس ہڈی کے برادے کو اپنی انگلیوں سے یوں اڑاتے ہوئے حضور سے سوال کیا کہ تم ہمیں بار بار یہ کہتے ہو کہ دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا، مردہ جس کو ہم مردہ کہتے ہیں یہ مردہ نہیں بلکہ یہ دوسری زندگی میں چلا جاتا ہے، ہم سے آخرت میں سوال جواب ہوگا، قبر کے عذاب سے متعلق تم ہمیں بتاتے ہو، اس کی نعمتوں کے بارے میں ہمیں بتاتے ہو، تو یہ جو میرے سامنے ہڈی ہے اور جس کے برادے کو میں نے ہوا میں اڑایا ہے، بھلا کیا انسان سوچ سکتا ہے کہ اس ختم شدہ بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا؟ سورہ یاسین کا جو آخری رکوع ہے اس میں مشہور آیت ہے مَن یحیی العظام وہی رمیم، اس نے کہا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون جمع کرے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور آپ کے ذریعے سے قرآن کریم میں جواب دیا گیا، قل آپ کہیے حضور یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہ وہ ضرور پیدا کرے گا، جو آدمی جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ رات درس قرآن میں اور تفسیر میں یہ مضمون آیا تھا جہاں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب پہلی مرتبہ انسانی نمونے کو وجود میں لانا مشکل نہیں رہا تو جب ایک مرتبہ وجود میں آ گیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیوں کہ مشکل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں
افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید، یہاں انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھکتے ہیں، نہ اونگتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی طرح کی کوئی کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پورے جاہ و جلال، شاہانہ طمطراق، قوت کے ساتھ، کبریائی اور عظمت کے ساتھ ہر لمحہ موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا، ہمیشہ سے ہے۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی چیز مشکل نہیں ہے، چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ یہ چیز ناممکن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوبارہ انسان کو پیدا کرنا یہ ہرگز مشکل نہیں ہے۔ تو جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں بھی جب انسان عقلی دلیلوں کے ذریعے سے اس بات کو پرکھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غلط ہی کھا جاتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے موجودہ زمانے میں جس سلیبس کو پڑھایا جاتا ہے، جن کتابوں کو انسان اپنے مطالعے میں رکھتا ہے اور جن فلسفیوں کی بحثوں کو انسان مختلف وقت میں ان کے مختلف آرٹیکلز پڑھتا ہے، جن کے سامنے نہ آخرت ہے، جن کے سامنے نہ اللہ کی کتاب کا کوئی تصور ہے، نہ نبیوں کی ذات پر ان کا ایمان اور اعتقاد ہے، تو جب مسلمان نوجوان آدمی ان کتابوں کو اور ایسے لوگوں کے مضامین اور آرٹیکلز کو پڑھتا ہے تو وہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا انسان کے مرنے پر ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی کا آغاز نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھی وہ نہایت ذہین ہیں، عقل مند ہیں، لیکن وہ بھی اس طرح کی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمان ہیں، ان کے ماں باپ نمازی ہیں، دیندار ہیں، لیکن وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں وہ اس گمراہی کا شکار ہو کر دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کتنی بڑی عظیم دولت سے میں محروم ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس مضمون کو بیان فرمایا 18ویں پارے میں، مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ کہ لوگوں سن لو کہ قیامت ایک دن ضرور آنی ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ قبروں میں موجود ہیں سب کو زندہ کریں گے۔ اور قبر سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہوتے جو قبروں میں جاتے ہیں، جیسا کہ مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق زمین میں احترام کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں، تو یہاں قبر سے مراد جب قرآن کریم میں قبر کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف وہ مسلمان نہیں ہوتے جن کو قبر میں دفن کیا گیا ہے، بلکہ قبر سے مراد قرآن کریم کی زبان میں ہر مرنے والا آدمی ہوتا ہے، اب چاہے اسے شمشان گھاٹ میں لکڑیوں کے درمیان پھونک دیا جائے، چاہے اسے دریا میں بہا دیا جائے، چاہے اسے عقیدے کے ماننے والوں کے مطابق خالی میدان میں ڈال دیا جائے اور اسے پرندے اپنی غذا بنا لیں، جو آدمی بھی مرتا ہے وہ گویا قبر میں جاتا ہے، چونکہ یہ تو انسان کا ظاہری ڈھانچہ ہے۔ اب اس کو چاہے پانی میں بہا دیا جائے، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق انسان جس طرح زندگی میں قابل احترام ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی قابل احترام ہے، اس لیے اسے بہت احترام کے ساتھ پاک مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، لیکن ہر مرنے والا اس مرحلے سے گزرتا ہے، چاہے اس کو کسی بھی شکل کے ساتھ دنیا سے رخصت کیا جائے۔ اسی لیے مسلمانوں میں اور قرآن و حدیث کی زبان میں مرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ انتقال۔ انتقال کہتے ہیں ٹرانسفر کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ کھلا آدمی مر گیا، ہم تو اس کے ظاہری لحاظ سے ہی کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، کہ اس کے جو ظاہری اعضاء تھے وہ خاموش ہو گئے، اس کی زبان خاموش ہو گئی، اس کی آنکھیں بند ہو گئی، سوچنے سمجھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن وہ صرف دنیاوی لحاظ سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ انسان مر گیا، لیکن قرآن و حدیث کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ کھلا آدمی کا انتقال ہو گیا، کیونکہ وہ آدمی اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا۔ وہ انسان ظاہری طور پر تو ہم کہتے ہیں مر گیا، ڈیڈ باڈی ہو گیا، لیکن وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو گیا۔ اس دنیاوی فانی زندگی سے انسان عالم بقا کی طرف منتقل ہو گیا۔ اصل یہ لفظ ہے جس مقصد کے لیے بولا جانا چاہیے، اور جیسا کہ ہمیں قرآن و حدیث کے لفظوں سے بھی پتہ چلتا ہے، تو بہرحال جب انسان اس دنیا سے مرتا ہے ظاہری لفظوں میں تو وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ ایک دوسرے جہان میں جاتا ہے۔ اب وہ کہاں جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف مذہبی عقیدت سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ صرف ایک مذہبی سوال نہیں ہے بلکہ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی، جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو کیا ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دہی کیسے ہوگی، اور آخرکار جنت اور یہ جہنم کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ یہ صرف ایک مذہبی یا دھارمک سوال نہیں ہے، بہت بڑا سوال ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ جس طرح اس دنیا میں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، دنیا تو گوموتر سرکار گوموتر خرید رہی ہے، دوسرے ملکوں میں جانوروں کا گوبر خریدا جا رہا ہے، ہمارے یہاں اس کو کھاد میں استعمال کیا جا رہا ہے،
سانپ جو ڈستا ہے انسان کو، جس کے زہر سے آدمی مر جاتا ہے، وہ بے مقصد نہیں ہے۔ بچھو جس کے زہر سے آدمی مر جاتا ہے، جو نہایت نقصان دہ سمجھا جاتا ہے، اس کا زہر کروڑوں میں بک رہا ہے۔ کوئی چیز اس دنیا میں بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ ہم نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی، نہیں ہے کوئی چیز نکمی اس زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو انسان کے پاخانے سے لے کر سونے جواہرات کسی کی چیز کو لے لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز پیدا فرمائی ہے بالکل اس کا کوئی نہ کوئی خاص فائدہ ہے، مقصد ہے۔ تو یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو انسان کا جو خوبصورت وجود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، خوبصورت شکل و صورت میں ڈھالا ہے، تو اس کا وجود کیوں کر بیکار ہو سکتا ہے؟ اور اگر انسان کے وجود کا خاتمہ موت پر ختم ہو جائے اور اس کے بعد کی زندگی کا آغاز نہ ہو، تو جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ یہ پھر انسان کے ساتھ ظلم ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جو اس دنیا میں دوسروں پر ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں، دنیا کی عدالت میں ان کے بارے میں کوئی انصاف نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دوسروں کا مال کھاتے کھاتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور دوسرا آدمی مارا مارا پھرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں بطور خاص مسلمان جو اپنے جذبات کی قربانی دیتے ہیں، حلال و حرام کا فرق کرتے ہیں، جنت اور جہنم کو بنیاد بنا کر اچھے اور برے اعمال کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو پھر آخر کوئی تو ایسا جہاں ہونا چاہیے جہاں ہماری نمازوں کا کوئی بدلہ ملے، جہاں روزوں کا کوئی بدلہ ملے، بھوکے رہنے کا کوئی تو پھل ملے۔ تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے، یہ عقلی طور پر بھی اگر کوئی آدمی سمجھے اور صحیح معنی میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرے، کسی آدمی کا ضمیر ابھی مرا نہ ہو، اس کے ضمیر پر ابھی ٹھپا نہ لگا ہو گمراہی کا، تو اگر کوئی آدمی صحیح معنی میں غور و فکر کرے گا اور سوچے گا سمجھے گا، تو ضرور وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کوئی ایسا جہان ہونا چاہیے جس جہاں میں ہمارے کیے کو ہمیں بدلہ ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے آخرت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم انکم بعد ذلک المیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، کہ تم سب مرنے والے ہو، پھر روز قیامت تم سب کو زندہ کیا جائے گا۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ روز قیامت تمہارے اجر کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو اجر کا بدلہ انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے اسی کا ہی روز آخرت ملے گا۔ تو جب انسان اس دنیا سے مرتا ہے تو بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ پھر وہ انسان جاتا کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ اس مضمون کو ذکر فرمایا ہے۔ انسان ظاہری طور پر تو اس کا جسم، اس کا لاشا مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لیکن اصل انسان کی روح ہوتی ہے۔ اس دنیا میں بھی سب سے زیادہ قدر و قیمت والی روح ہی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب تک سانس چلتا رہتا ہے تو سب کچھ اس کے انسان کے نظام کے ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن روح ہی ختم ہو گئی تو پھر انسان اس کو اپنے گھر میں بھی نہیں رکھتا ہے، روح ہی ختم ہو گئی۔ بہت سی مرتبہ انسان ظاہری طور پر بالکل لاچار ہو جاتا ہے، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، نہ صحیح معنی میں کھا پی سکتا ہے، نہ وہ گھر والوں کی کچھ لیے کارآمد ہو سکتا ہے، وہ کچھ نہیں کرتا، صرف بستر پر پڑا ہوا ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے وہ دھرتی پر بوجھ ہے، وہ صرف گھر پر پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر ابھی روح باقی ہے، اس کا سانس چل رہا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی آدمی اس کو اٹھا کر جا کر قبر میں دفن نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اندر ابھی روح ہے جو زندہ ہے، اسی کی قدر و قیمت ہے۔ اسی طرح اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس روح کی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعمال کے مطابق اس کا ٹھکانہ دے فرمایا ہے۔ جو انسان نیک ہوگا، سچا پکا مومن ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی روحوں کا مستقر و علیین کو بنایا ہے۔ قرآن کریم اس کا تذکرہ ہے، وما ادراک ما علیین، علیین پتہ ہے کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح فرمائی۔ ساتویں آسمان سے اوپر عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ بنایا ہے جس کو علیین کہا جاتا ہے۔ وہاں نیک مومنوں کی روح جا کر ٹھہر جاتی ہے، اور جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں، کافر ہے، مشرک ہے اور نافرمان مسلمان ہے، تو اس کی جو روح ہے وہ پہنچ جاتی ہے سجین میں، جہاں جا کر پھر اس کے ساتھ اذیت ناک حالات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ٹھکانہ بنایا۔ اور آدمی جب قبر میں جاتا ہے، قبر کے بارے میں ہم حضور کے حدیث میں سنتے ہیں جس کا وضاحت کے ساتھ ثبوت ہے۔ حضور نے مختلف واقعات میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا، ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم ایک مرتبہ حضور کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شرکت کے لیے پہنچے، تو ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ ہم حضور کے ساتھ بہادر ایک جگہ بیٹھ گئے جہاں حضور بیٹھ گئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اتنے سکون اور اتنے وقار سنجیدہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، نہ حرکت کر رہے ہیں۔ پرندہ اگر بیٹھا ہو تو وہ حرکت کرے آگے ہو جاتا ہے، بلکہ کوئی اور چیز کی حرکت کرے، انسان کے آواز کوئی مجھے نہیں آتی۔ تو اس طرح سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ذرا حرکت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ کے دست مبارک میں آپ نے فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے تو اس سے سوالات ہوتے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟
من نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے؟ اور تیسرا سوال ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے؟ تو جو آدمی سچا پکا مسلمان ہوتا ہے، جس نے اپنی زندگی نیک اعمال کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا کہ دنیا میں قرآن پر ایمان لایا تھا، میں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اور جو آدمی کافر ہوتا ہے وہ ہر چیز کا جواب دیتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا ہے۔ اور پھر ایک روایت کے الفاظ کے مطابق جو فرشتہ اس ذمہ داری پر مقرر ہے وہ اندھا ہے اور بہرا ہے۔ جو آدمی کافر ہوتا ہے یا نافرمان مسلمان ہوتا ہے تو جب وہ جواب نہیں دے پاتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے آدمی کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا تعلق جہنم سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی جنتی ہوتا ہے، صحیح جواب دیتا ہے، تو اس کے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو، اور پھر انسان آسائش کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو گویا مرنے کے بعد انسان کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دوسری بڑی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں، اس زندگی کی تو حد بھی متعین ہے، ایک دن انسان اس دنیا سے جانا ہے، اور جس دوسرے جہان میں انسان پہنچتا ہے اس کی تو نہ کوئی لمٹ ہے، نہ اس کی کوئی حد بندی ہے، اور نہ کوئی اس کا آخری وقت ہے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اس دنیا میں رہتے ہوئے تیاری کرنا اس زندگی کا مقصد ہے۔ اور قبر میں جب انسان جاتا ہے تو قبر میں حضرت ایک صحابی کی روایت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ زندہ آدمی کی ہڈی توڑنا۔ گویا جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ دنیا والوں کی نظروں میں تو مردہ ہوتا ہے، لیکن وہ زندہ ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے روایت کے الفاظ ہے، مشہور روایت ہے کہ جب آدمی کو اس کے گھر والے جنازے پر چارپائی پر لے کر چلنے لگتے ہیں تو اگر نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جلدی سے لے کر چلو مجھے جنت کی نعمتوں کی طرف، اور اگر وہ نافرمان ہوتا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ بن چکا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، مجھے تم کہاں لیے چلے جا رہے ہو۔ اور پھر روایت میں الفاظ ہیں کہ اس آواز کو انسان کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، اگر انسان اس آواز کو سن لے تو انسان جیتے جی مر جائے، اس کو ہوش حواس ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص انعام ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان یہ کہہ کر اپنی طرف سے سوالات گھڑ کے قیامت اور عالم برزخ کا انکار کر دیتا ہے کہ کون مردہ واپس کبھی آیا ہے جس نے ہمیں بتایا، کون آدمی قبر سے اٹھ کر آیا ہے تو اس نے ہمیں بتایا کہ قبر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ بتا دیا جاتا تو پھر امتحان کہاں رہتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کے عقیدے کو باقی رکھا اور اسی کو امتحان کا ذریعہ قرار دیا کہ غیب پر اصل ایمان لانا ہی تو امتحان ہے۔ جو چیز ہمیں سامنے نظر آ رہی ہو اس پر آدمی ایمان لائے تو اس پر ایمان لانا نہیں کہا جائے گا۔ اگر انسان کو قبر کا عذاب دکھلا دیا جاتا تو پھر جنت اور جہنم کا کوئی معنی نہیں رہتا، پھر نافرمان اور فرما برداری کا کوئی تصور نہیں رہتا۔ جب ہمیں لگتا ہو کہ ہمارے سامنے پورا مجرم کی کٹائی ہو رہی ہے تو پھر انسان کہاں جرم کرے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اعمال صالحہ کے بارے میں، اعمال بد کے بارے میں، انسان کو اختیار دیا کہ اب تمہاری مرضی ہے تمہیں کیا کرنا ہے۔ انسان کو 100% مجبور بھی نہیں بنایا اور 100% اس کو اس کے حوالے بھی نہیں کیا۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں رہنے کی ہمیشہ ہر طرح وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس باقی رکھی ہے، اور من جملہ انسان کو اختیار دیا ہے۔ اس لیے انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں بہت کچھ کرتا ہے۔ اصل یہ ایک مستقل عقیدہ ہے جو تفصیل طلب ہے۔ بہرحال آسان اور عام فہم لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، اس کی گردن پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں لا کے کھڑا نہیں کرے گا، بلکہ اذان ہوئی، مؤذن نے آواز دی اور اس کو بتا دیا کہ نماز کا کیا تصور ہے اور اس پر کیا ثواب اور اس کے چھوڑنے پر کیا وعید ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا مضمون ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور جن کھوکھلے دعووں کی بنیاد پر ہمارے بہت سارے مسلمان ساتھی عذاب قبر کا انکار کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور سوال نشان ہے اور غور و فکر کا مقام ہے۔ دوسری بات جو آئندہ کل سے متعلق ہے، کل 15 اگست ہے، ساری ہندوستان میں جشن آزادی منایا جائے گا۔ ہندوستان کا جو جشن ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا مختلف لحاظ سے، مختلف پیمانے پر۔ تو صرف ہم مسلمانوں کے لیے اہم بات یہ ہے کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے جو بے لوث قربانیاں دی تھی ان کی تاریخ کا یاد رکھنا اور ان کی ہسٹری کو خود بھی محفوظ رکھ کے نئی نسل تک منتقل کرنا، یہ ہمیں ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ سلیبس میں جو کچھ چینجنگ کر دی گئی، مسلمان جو فریڈم فائٹر گزرے ہیں، جس طرح ان کے تذکیروں کو کتابوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، صفحوں اور پنوں سے ان کو غائب کر دیا گیا، ان کا اتہاس بتانے کی کوششیں جس طرح کی جا رہی ہیں، تو اگر چند سال اسی طرح گزر گئے اور ہم مسلمانوں نے اپنی آنے والی جنریشن کو اور نسل کو نہیں بتایا کہ کیا کچھ یوگدان ہے مسلمانوں کا اس ملک کی آزادی میں، تو پھر آئندہ 10 20 50 سال میں ایسا ہو جائے گا کہ مسلمان اس دنیا کی اس ملک میں صرف کرایہ دار
مسلمانوں کا کوئی بھی یوگدان نہیں ہے. اس لیے جہاں ہم جھنڈے پھہرائیں یہ جو کچھ بھی کریں ضروری ہے کہ ہم اپنی اس تاریخ کو خود بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. جو جبھی ہمیں اس ملک کی قدر و قیمت کا احساس ہو سکتا ہے کہ ہمارے علماء نے مسلمانوں نے کیا قربانی دی اس ملک کی آزادی میں, اور اس ملک کے بڑھتے بڑھتے بھی کتنے لاکھوں لوگوں کا خون اس زمین میں بہا ہے. اس ملک کی سینچائی میں گارے مٹی اور بیج نہیں ہے بلکہ انسانوں کا بہترین قیمتی خون ہے جو مسلمانوں نے گرایا ہے. اس لیے اس تاریخ کو محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سب سے حفاظت فرمائے اور دنیا جہاں میں کامیابی اللہ تعالیٰ ہم سب تک فرمائے.